یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک اہم موضوع پر ہے اور موجودہ دور کے اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ متعدد ایسی روایات بھی ہیں، فرامین معصومین بھی ہیں کہ جن میں دین کو ذریعہ معاش بنانے کی ممانعت ہے، دین کو تجارت بنانا، دین کے ذریعے پیسہ کمانا، اس کی مذمت ہے، ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور علماء اکرام جن کی بے حد خدمات ہیں، جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، لوگوں تک مکتب اہل بیت پہنچایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کا بڑا کردار ہے، علماء لائق احترام ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بظاہر تو لبادہ علماء کا اوڑھا ہوا ہے، لیکن وہ دین میں کمرشلزم شامل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ، ان کی تعداد بہت کم ہے، قلیل تعداد میں ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑے عالم دین کو ان کی مذمت میں ایک بیان دینا پڑ گیا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، علماء کا بڑا احترام ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ تعلیمات اہل بیت کو عام کرنے والے ہیں۔ لیکن اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں کہ جو اس لباس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ بات اگر کوئی عام شخص کرتا، کوئی ایسا شخص کرتا کہ جو عالم دین نہیں ہے، تو اس کی بڑی مخالفت بھی ہوتی، اسے دشمن علماء بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ روز 16 اپریل 2026 مرجع علی قدر آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب کی جانب سے ایسے ہی لوگوں کی مذمت میں ایک بہت بڑا بیان آیا ہے، اور اس میں انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو یہ لباس پہنتے ہیں، امامہ، ابا، قبا پہنتے ہیں اور پھر کمرشلزم دین میں شامل کر رہے ہیں، دین کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو لباس ہے یہ شناخت ہے مکتب اہل بیت، اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ منسوب ہے مکتب اہل بیت سے، اور پہننے والے کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک طالب علم ہے۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس لباس کا استعمال فقط اور فقط تعلیمات اہل بیت کو عام کرنے کے لیے، دین کی ترویج کے لیے کیا جائے، اسے کاروبار کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اب ان کے اس بیان آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اسی لیے تو یہ بیان دیا گیا۔ اور میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ استعمال نہیں کر رہا، اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں کہ جو اس لباس کو کاروباری مفادات کے لیے، مقاصد کے لیے، تجارت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط اور ناگوار ہے اور انہیں روکنا چاہیے۔ اور یہ بیان اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک تو اس لباس کا جو تقدس ہے اس سے لوگوں کو آشنا کروانا، اور دوسرا یہ کہ جب دین میں مفادات شامل ہو جائیں گے تو پھر حق بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے شہر میں ایک بہت بڑے بلڈر جن کا شیعہ مسلک سے تعلق ہے، انہوں نے اپنے پروجیکٹ کی سیلز کے لیے ایک بہت بڑے عالم دین کو ان کی ویڈیو بنائی، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے بھی یہاں پر خریداری کی ہے، آپ بھی کریں، اور اس وقت انہوں نے یہ لباس پہن رکھا تھا۔ اسی طرح سے عراق میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو کمرشلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں یہی لباس پہن کر، اور وہاں پر بھی کچھ کاروباری کمپنیاں علماء کا استعمال کر رہی ہیں اپنی تشہیر کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے۔ اسی چیز کے پیش نظر یہ بیان دیا گیا ہے جس میں انہوں نے شدید الفاظ میں ایسے اعمال کی مذمت کی۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، وہ لوگ کہ جو مکتب اہل بیت کو، عزاداری کو بہت زیادہ کمرشلائز کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان سے جب ان کی مخالفت کی جاتی ہے تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی فلاں عالم بھی تو اس میں شامل ہیں، وہ بھی تو ایسا کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہ بات آج واضح ہو گئی کہ ایسا کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے کوئی عالم ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ ایک غلط عمل کر رہا ہے، کیونکہ جب حق کے پیغام میں مفادات آ جائیں گے یا حق کی بات کرنے والے کے ذہن میں کوئی مفادات ہوں گے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ حق بات لوگوں تک پہنچا سکے۔ اسی لیے یہ بیان دیا گیا ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔